کالم بنگلہ دیش والے بسم اللہ کریں. جی جی کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. میرا نام محمد حبیب الرحمان. جی محمد حبیب الرحمان بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ تھینک یو سر، تھینک یو. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ میں سن سکتا ہوں، اچھی طرح سن سکتا ہوں، بات کریں. جی میں ویڈیو کال میں آنے کے لیے بہت ٹرائی کیا، لیکن آپ کی آواز میں نہیں سن سکتا تھا، اس لیے ویڈیو کال میں بات نہیں ہو سکی. تو میں آپ کے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کی خلافت کفر اور باطل ہے، بدعت ہے، ایسا بولا تھا آپ نے. جی سر. تو اور ایک ویڈیو میں آپ نے بولا کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو. اوکے. تو اہل السنہ والجماعت کے امام اپنے کتب میں فضائل ابو بکر پر بہت سارے احادیث پیش کیے ہیں، تو ان میں سے میں ایک حدیث پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ حدیث کچھ کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتی، کیوں وہ حدیث ہمارے پاس حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ حدیث کسی چیز وہ کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے، حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی ہم اس کے دلیل پیش کرتے ہیں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت بدعت ہے اور یہ بدعت کفر ہے. تو آپ اس کو رد کیجئے، ٹھیک ہے نا. جی ہاں. تو اس کی وجہ اب اس کے وجوہات ایک نہیں ہے کہ مثلا ہم اگر کہتے ہیں اس شخص کا ایمان نہیں ہے، اس کا اسلام ثابت کرو، تو اس طرح دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ ایک شخص کلمہ گو ہوتا ہے. مثلا اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں ہوتے یا بھی مرزا غلام احمد قادیانی، وہ کبھی کلمے کا منکر نہیں بنا. مرزا غلام احمد قادیانی کبھی شہادتین کا منکر نہیں ہے، لیکن سب مسلمان کہتے ہیں کافر ہے. قادیانی شہادتین پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے شہادتین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. ان کے اگر قادیانیوں سے بات کرو تو یا ان کے مثلا اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے یا دکان والا پرچون والا قادیانی ہے، تو ان کے پاس دیکھو وہ سارا دن قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن تو پڑھتے ہیں، وہ شہادتین بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں، لیکن مسلمان کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا. تو اس طرح کچھ آیات جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی. چلیں ٹھیک ہے، ہمیں کفر کی دلیل نہیں بیان کرنے دیتے، آپ آیا پڑھنا چاہتے ہیں، آیا مشترک ہے، آیا پڑھو تم بس، ٹھیک ہے، بسم اللہ کرو. یہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورۃ اللیل کی. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي تُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے. روایت پیش کرو نا، اس میں ابو بکر کا نام تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ابو بکر کی شان میں نازل ہوئے. ہمارے لیے کوئی صحیح حدیث پیش کرو کہ اس میں ابو بکر میرے کو تفسیر ابن کثیر سے پیش کرتا ہوں. کہ تفسیر کون سی؟ تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی. تو یہ آیت تو واضح طور پر واضح نہیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اس میں کہاں ہے کہ ہم کہتے ہیں اس میں ابو بکر کا نام نہیں ہے، آپ کہتے ہو ابو بکر. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو بکر ہے، تو تم دکھا دو نا کہ یہ ابو بکر ہے. ہاں تو میں ابو بکر کے متعلق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابو بکر آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین، آیا یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے وہ شخص بچتا ہے، جہنم کی آگ سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو اپنی مال کو دیتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر کی شان میں نازل ہوئے، وہ جو سب سے متقی ہے ابو بکر ہے. شان میں یہی لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ. تو وہ دیکھیں، جو لوگ کعبہ جلا سکتے ہیں وہ حدیث بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو لوگ کعبہ بنا سکتے ہیں، پہلی بات ہے اس میں آیا میں ابو بکر کا کوئی ایسی نشانی نہیں ملتی آیا میں. آپ کہتے ہیں شان نزول ابو بکر میں، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ آپ اس کو ثابت کریں گے کہاں سے؟ حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تفسیر کے کتب سے میں ثابت کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب آتے ہیں شیعہ کے خلاف دلیل لانے کے لیے، تو ہمیشہ شیعوں کے لیے سامنے ایسی دلیل لے کے آؤ جو شیعوں کے لیے مقبول ہو، شیعوں کے لیے قابل قبول ہو.
اگر جیسے ہم آپ کے لیے آپ کی کتب سے دلیل لے کے آتے ہیں، بھائی بات سنو، محمد بھائی بات سنو، اگر شیعوں کے نزدیک کوئی مثلا راوی کا قول یا غیر مقبول ہے تو وہ حجت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا ابھی میں ایک کورٹ میں چلا جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ فلانا مکان میرا ہے، کہتا ہے دلیل لے کے آؤ، تو میں نے ایک پرچی لے کے آتا ہوں، پرچی میں لکھا ہے کہ یہ مکان اس کا ہے، تو وہ کورٹ والے تو نہیں مانیں گے، کورٹ کہیں گے تم آفیشیل لے کے آؤ، آفیشیل ڈیڈ لے کے آؤ، آفیشیل سند لے کے آؤ، سرکاری طور پر یہ مکان آپ کی ہے، ویسے تم پرچی لے کے آتے ہو ہمارے لیے، ہم اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ تو لازمی بات ہے یہاں شیعوں کے مقابلے میں جب آتے ہو تو ایسے دلیل لے کے آؤ جو شیعوں کے لیے قابل قبول ہو، یا شیعہ جو دلیل لے کے آتے ہیں آپ کی کتب سے تو اس دلیل کو تم رد کرو کہ ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر کا اس لیے ایمان نہیں تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا، اس دلیل کے بنا پر۔ اب اس کو دلیل لے کے ابھی تم قادیانی سے بات کرو نا، قادیانی سے بات کرو، قادیانی کہہ دے کہ ہمارے پاس یہ مرزا غلام احمد نے یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا، اس کے حدیث کی روح سے، اپنی کلام کی روح سے وہ اس کے ایمان اور نبوت سے۔ نہیں، چپ کرو ابھی الموضوعات لابن جوزی جلد نمبر 1 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، باب فی فضل ابی بکر، ابو بکر کی فضیلت۔ آپ کے اپنے علماء نے فرمایا قد تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبي بكر فضائله۔ ایک ایسا قوم ہے جو متعصب ہے ہمارے ہاں، ابن جوزی صاحب فرماتے ہیں وہ اہل حدیث بھی ہیں، يدعون التمسك بالسنة، کہ وہ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل روایت ہیں، اور لیکن ان کا دین نہیں ہے۔ انہوں نے ابو بکر کے لیے فضائل گڑی ہیں۔ وفيهم من قصد معارضة الرافضة، اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ شیعوں کے مقابلے میں ہم ابو بکر کے لیے احادیث بناتے ہیں۔ لذا یہ آپ کی بات جو ہے نا کہ یہ ہمارے پاس روایت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، تو وہ جب آپ کے اپنے علماء نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے شیعوں کے مقابلے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں آپ لوگوں نے ابو بکر کے لیے وہ بنائی ہیں، روایات بنا دی ہیں، تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ اب جہاں تک بات سنو نا، بات سنو نا، میں نے جو آیت آپ نے پڑھی ہے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں جی ہاں، جواب یہ ہے میرے عزیز، سنو بلی وَسَيَجَنِّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ یہ اتقا آتش جہنم سے بچے گا کہ وہ اپنی مال کو دیتا ہے اور زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب المنمق فی اخبار قریش، اور میں سب آپ کی اپنی کتابوں سے جواب دوں گا کہ ابو بکر بڑے، اس نے دین کے راستے میں بڑے مال خرچ کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کتاب اخبار قریش، المنمق فی اخبار قریش، یہ کتاب ہے محمد ابن حبیب بغدادی کی کتاب، جو متوفہ سنہ 245 ہے۔ احمد ابن حنبل کی وفات ہے سنہ 244 میرے خیال میں 45، وہ احمد ابن حنبل کا ہم دور ہے، بخاری سے پہلے بھی اس کی وفات ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1985 میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں اجواد قریش کے جو بڑے لوگ تھے ان میں سے ایک جو جن کے پاس پیسے والے لوگ تھے قریش میں، ایک میں ہے عبداللہ ابن جدعان ہے، وکان لہ منادیان۔ اب صفحہ نمبر 372 میں عبداللہ ابن جدعان کے متعلق فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن جدعان کے دو نعرے باز تھے جو اس کے لیے نعرے دیتے تھے، ینادیان احدہما باسفل مکہ والآخر بعلی مکہ، کہ یہ ایک مکہ کے، کیونکہ مکہ سرزمین تھا حجاج کا، بہت سارے عرب آتے تھے وہاں حج زیارہ، عمرہ کے، اسلام سے پہلے بھی آتے تھے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے، مشرک آتے تھے نا، تو ان کو وہ نعرے ڈالتے تھے۔ وہ کون تھا ان میں سے؟ ایک ابو قحافہ تھا۔ ابو قحافہ کا کام کیا تھا کہ سڑک سے جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں سڑک سے پکڑ کے ان کو عبداللہ ابن جدعان کے پاس لے کے آئے۔ اچھا، یہ کتاب تعویل مختلف الحدیث عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ، متوفہ سنہ 276، بہت پرانا عالم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 451 میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کسب الاماء، کہ لونڈیوں کی کاروبار سے، لونڈی جو آپ کے لیے کاروبار کرتی ہیں اس کے پیسے تمہارے حرام ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ لونڈیاں کون سی ہیں کہ یہ کاروبار کرتی ہیں آپ کے لیے، ان کا پیسہ آپ کے لیے حرام ہے؟ تو مصنف کتاب مشہور محدث ابن قتیبہ فرماتے ہیں ان الکسب الذي نهى عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ هو اجر البغاء، جس درآمد سے، جس آمدنی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا کہ لونڈیوں کی آمدنی تمہارے لیے حرام ہے، وہ درآمد ہے جو لونڈیاں زنا کے ذریعے سے، یعنی ایک آدمی ہے وہ چکلہ چلا رہا ہے، اس کے چکلے میں مثلا 10-5 آدمی لڑکیاں کام کر رہی ہیں، یہ حرام ہے۔
وَكَانَ الْأَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْمُرُونَ إِمَاءَهُمْ بِالْبِغَاءِ وَيَأْخُذُونَ أُجُورَهُنَّ، جاہلیت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی لونڈیوں سے زنا کرواتے تھے اور ان سے جس نے زنا کیا اس سے پیسے لیتے تھے کہ بھئی تو نے زنا کیا اتنا پیسے دے دے. تو یہ جاہلیت کے زمانے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ إِمَاءٌ يُسَاعِينَ، عبداللہ ابن جدعان جو خود بنی تیم میں سے ہے، وہ ابو بکر کا جو خاندان ہے بنی تیم کہلاتا ہے، اس کا سردار کون تھا؟ عبداللہ ابن جدعان تھا. ابو بکر نہیں تھا، ابو بکر کا ابا نہیں تھا، ابو بکر کے ابا کی حیثیت ہی نہیں تھی. ابو بکر کے ابا جان اس کے لیے وہ سڑک سے لوگوں کو پکڑ کے لے کے آتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ اس عبداللہ ابن جدعان کا چکلا تھا، اس چکلے میں اس کی لونڈیاں تھیں، کنیزیں تھیں، تو ان سے وہ کیا کراتا تھا؟ وہ خبیث آدمی ان سے کراتا تھا زنا، تو ان سے پیسے لیتا تھا. وَهُوَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سَيِّدُ تیم، جاہلیت میں بنی تیم، ابو بکر بنی تیم میں سے، عائشہ بنی تیم میں سے، یہ بنی تیم کا سردار تھا. بنی تیم کا جو سردار تھا اس کا کاروبار کیا تھا؟ وہاں پہ تو انڈسٹری تو تھی نہیں، فیکٹری تو کچھ بھی نہیں تھا مکے میں، زراعت بھی نہیں، وہ چگلا. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لونڈیوں سے زنا نہ کرایا کرو. اچھا، کتاب المعارف لابن قتیبہ، ابن قتیبہ صاحب کی کتاب المعارف ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صناعات الاشراف کہ عرب میں جو سردار لوگ تھے ان کے کیا کام ہوتے تھے. یہاں پر وہ عبداللہ ابن جدعان نخاسن، عبداللہ ابن جدعان کاروبار کرتا تھا غلاموں کا اور لونڈیوں کا خرید و فروش. جوارن یساعین، اور اس کے کیا تھے؟ اس کے لونڈیاں تھی، کنیزیں تھیں جن سے وہ زنا کراتا تھا عبداللہ ابن جدعان چکلے میں. وَيَبِيعُ أَوْلَادَهُنَّ، اور زنا سے جو اولاد پیدا ہوتے تھے اس کو بھی وہ غلامی میں بیچ دیتا تھا، ان کا فروخت بھی کرتا تھا. تو میرے محترم بھائی، اب میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نے بڑے پیسے، اگر یہ واقعی اس کے اتنے بڑے پیسے تھے تو اس کے والد صاحب جو اندھے تھے نا، اس کے والد صاحب اپنے والد صاحب کو اتنی ذلیلانہ کام ان کا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ مکے میں سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہیں چکلے کی طرف، اس سے ان سے روک لیتے نا، ان کو کچھ پیسے دے دیتے اس سے پہلے کہ اتنا کام کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، بلکہ الٹا ان کا پیسہ انہوں نے اٹھا لیا اپنے والد کا. یہ کتاب المستدرک علی الصحیحین جزء ثالث جلد نمبر 3، یہاں پر صفحہ نمبر 6 میں حدیث نمبر ہے 4267، یہ روایت 4267. ملاحظہ فرمائیے کہ ذہبی نے کہا تلخیص المستدرک میں ہذا علی شرط مسلم کی حدیث کی طرح یہ صحیح ہے. یہ حدیث مروی ہے اسماء بنت ابی بکر سے، ابو بکر کی بڑی بیٹی اسماء سے، عائشہ کی بڑی بہن. وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر جب مدینہ چلے گئے تو سارا پیسہ ساتھ لے کے گئے. اچھا، فاتانی جدی ابو قحافہ وقد ذهب بصره، میرے جو دادا تھے ابو قحافہ، وہی عبداللہ ابن جدعان کے جو ملازم تھے، وہ میرے پاس آئے، وہ اندھے ہو چکے تھے. اچھا، یہ اندھا آدمی ہے. ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه، اس نے کہا کہ ابو بکر تو خود تو چلا گیا تمہارے والد، اور یہ مال بھی سارا لے کے گیا، ہمارا مال بھی سارا لے کے گیا، پیسے جتنے تھے گھر سے اٹھا کے لے کے گیا. اچھا، فقلت كلا يا ابتي قد ترك لنا خيرا كثيرا فعمدت الى احجار فجعلتهن في كوة البيت. تو میں نے کہا نہیں، اس نے مال بہت چھوڑے ہیں. تو وہاں پہ گھر میں ایک تاقچہ ہے جہاں پہ ابو بکر پیسے رکھتا تھا، وہاں پہ ہمارے پیسے ہوتے تھے، تو میں وہاں سے کچھ پتھر لے کے آ گیا ہے، پتھروں کو میں نے اس تاقچے پہ رکھا، اس تاقچے پہ میں نے کپڑے رکھے ہیں. تو میں نے اپنے دادا جی کو لے کے آیا ہوں کہ تم یہاں پہ ہاتھ لگاؤ. اس نے ہاتھ لگایا، کپڑا ہے، کپڑے کے نیچے چادر کے نیچے پتھر ہے، اس وہ سمجھا کہ سونا چاندی ہے، تو وہ خوش ہو گیا. وكان ابو بكر يجعل امواله وغطيت على احجار بثوب فاخذت بيدي فوضعته على الثوب. قال اما اذا ترك هذا فنعم. قالت والله ما ترك قليلا ولا كثيرا. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. تو ابو قحافہ کی ہاتھ جب پتھروں پہ لگا، اس کو تو اندھا ہے، اس کو پتہ نہیں، وہ سمجھا یہ سونا چاندی ہے. تو اس نے کہا اچھا پیسے اسے چوریا، سارا پیسہ نہیں لے کے گیا. تو اسما کہتی ہیں کہ سارا پیسہ وہ اپنے ساتھ لے کے گیا تھا مدینہ منورہ. تو اگر اتنا پیسے والا تھا، اس کا والد صاحب جو ہے وہاں پہ اتنے فقیر آدمی، غریب آدمی بیچارے، وہاں پہ ایک ملازم ہے، وہ ملازمت بھی کیسے ذلت والی ملازمت، کبھی اس کی مدد بھی کرتا ہے نا، اس کی مدد کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس کے پیسے اٹھا کے مدینے چلے گئے. جواب کیا ہے محمد بھائی؟ شیعوں کے تفسیر